أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 282 282 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوموا للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يدار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أبت منه آمنته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة وأن يكتموها فإنه آثم فقلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وإليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل إلينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحاملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورہ بقرہ مقصد بیان اس 4 مسائل کا: اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورت کے جس طرح مقاصد 4 ہیں اس طرح سورت کے حصے بھی 4 ہیں. پہلا حصہ اس بات توحید کا، آیت نمبر 1 سے لے کر 100 تک، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے ویسے صفات میں بھی ایک ہے. پھر دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر 176 176 تک، اس میں اس بات رسالت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر 9 اعتراضات اور ان کی جوابات ہیں. پھر تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے لے کر 253 تک ہے، جس میں اس بات جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے اور مجاہد کی ٹریننگ، ملک کی اصلاح کے قانون اور دل بھر کی اصلاح کے قانون ذکر ہے. ملک کی اصلاح کے 4 قانون ہیں اور گھر کی اصلاح کے 18 قانون ہیں. اور پھر اس کے بعد جو چوتھا حصہ جس کا آج انشاءاللہ اختتام ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری سورہ بقرہ آج مکمل ہو گئی انشاءاللہ، بلکہ مکمل ہو جائے گی. آخری یہ 6 آیاتیں 5 آیاتیں جو رہتی ہیں آج انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائیں گی. تو یہ حصہ آخری حصہ جو ہے 254 سے 254 سے لے کر 286 تک، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے.
انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں مال لگانا. جہاد فی سبیل اللہ کیا تھا؟ اپنا بدن لگانا اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے. اور بدن لگانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ مال اسباب کی ضرورت ہے میدان میں لڑنے کے لیے. اور وہ کہاں سے؟ ہتھیار کہاں سے آئے گا؟ پیسے سے آئے گا. ٹھیک ہے. انفاق کرنے سے. تو ترغیب الانفاق ہے اس میں، اور تخویف بھی دی گئی ہے کہ آج تم مال لگاؤ. اگر نہیں لگاؤ گے تو یاد رکھو جب تم مال لگانا چاہو گے تم کوشش کرو گے، وہ جو آنے والا دن ہے روز جزا اور سزا کا، تو پھر اس دن تم چاہو گے بھی تو تم مال نہیں لگا سکو گے. اگر تو تمہارے پاس مال ہوگا بھی نہیں. لیکن اگر تمہارے پاس مال ہوا بھی، دنیا کے خزانے ہوئے بھی، تو وہ کسی کام کے نہیں. کیونکہ دیکھیں دنیا میں جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب پکڑ ہوتی ہے، جب انسان پکڑا جاتا ہے تو وہ 4 چیزیں استعمال. سورہ بقرہ آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ بھائی 43 نمبر آیت ہے آئی تھنک، کہ بھائی وہاں جو ہے کہ اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ ضمانت. نمبر 1 تو ضمانت سے کام نہیں بنتا تو سفارش سے کام نہیں بنتا تو پھر رشوت. یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 48 ہے، 48 تخفیف اخروی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو تم 4 چیزیں استعمال کرتے ہو وہ پھر آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی. یہاں پر دوسری کا ذکر ہے کہ اگر آج مال نہیں لگاتے تو پھر ذرا سورہ بقرہ آیت نمبر 48 دیکھ لو، ایک دفعہ پھر دوہرائی کر لیتے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، ڈرو اس دن کے عذاب سے، لا تجزی فائدہ نہیں دے گا، نفس عن نفس، ایک نیک بندہ ایک برے بندے کو، شیئن کچھ بھی. یعنی آج تو ایک نیک بندے کو تم ضمانت کے طور پر لے جاتے ہو لیکن اس دن تمہاری نیک بندے کی ضمانت تمہارے کام نہیں آئے گی. وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ نہیں قبول کی جائے گی کوئی سفارش. آج ضمانت سے کام نہیں ہوتا تو پھر سفارش کے لیے کسی بڑے آدمی کو لے جاتے ہو، وہاں پھر سفارش بھی نہیں چلے گی. وَلَا يُؤَخَّذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں لی جائے گی کوئی رشوت، نہیں لی جائے گی اس دن تم سے کوئی رشوت کوئی فدیہ. ٹھیک ہے. اب اگر ضمانت سے کام نہیں ہوتا پھر سفارش کرتے ہو، سفارش سے کام نہیں بنتا پھر رشوت دینے لگتے ہو، اور جب رشوت سے بھی کام نہیں ہوتا وَلَا هُمْ يُنصِرُونَ، تو نہیں ہوگا کوئی ان کا امدادی. یعنی پھر بھوک ہڑتال جلاؤ گھراؤ کر دیتے ہو، روڈ بلاک کر دیتے ہو، تو وہاں نہ روڈ بلاک کر سکو گے، نہ جلاؤ گھراؤ کر سکو گے، نہ بھوک ہڑتال. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہاں اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. آج قرآن کے لیے وقت نکالو، آج قرآن سے دوستی کرو تاکہ اللہ تمہارا دوست ہو جائے، پیغمبر تمہارا دوست ہو جائے، اور دین تمہارا دوست ہو جائے. اور پھر وہ دن جس دن کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی، یعنی دنیا کی مال و دولت یا اولاد، یہ جس چیز پہ آج جاہو جلال جس پہ اکڑتے ہو، پھر وہاں پر کیا کام آئے گا؟ یہ قرآن تمہارا سفارشی ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس دن تمہاری سفارش کون سی کام آئے گی؟ یہ قرآن تمہارا سفارشی ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش کریں گے، حق پرست علماء تمہاری سفارش کریں گے. اور پھر اس کے بعد انفاق کے بعد میں جہاد اور انفاق کی علت پیش کی کہ بھائی مال اس لیے لگاؤ، جہاد اس لیے کرو تاکہ کافر کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ کافر ظالم ہیں. اگر جہاد نہ ہوا تو کافروں کا ظلم انتہا پر ہوگا، تمام لوگ کافروں کے ظلم میں پستے چلے جائیں گے اور تمام لوگ تباہ ہو جائیں گے. اس لیے جہاد کرو، مال لگاؤ. دیکھو جب کافر مسلط ہوتا ہے تو وہ نہ تمہارے بچوں کو چھوڑتا ہے، نہ تمہارے بوڑھوں کو چھوڑتا ہے، نہ تمہاری عزتوں کو چھوڑتا ہے، تمہاری عورتوں کو، اور تمہارے مال اسباب تمہاری جائیداد ہر چیز پر قابض ہو جاتا ہے اور ذلیل اور رسوا الگ سے کرتا ہے. پھر اسی حصے میں دعویٰ توحید تیسری دارہ ہے. پہلی دفعہ دعویٰ توحید پہلے حصے میں آیا اعبدوا ربکم کے عنوان کے ساتھ، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب ہی کی، اور اس پر 5 دلائل عقلیہ پیش کی گئی. کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور زمین کو تمہاری فرش بنایا، اور پھر اسی آسمان سے پانی برسا کر تمہاری خوراک کا انتظام کیا. 5 دلائل عقلیہ. پھر اس بات رسالت کے بعد میں الہکم الہ واحد کے عنوان سے آیت نمبر 163 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا دوسری بات دعویٰ توحید، کہ بھائی کیونکہ وہ عقیدے کی اصلاح تھی پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں شرک فعلی کا رد تھا، اس میں شرک اعتقادی کا رد تھا، توحید اس بات توحید میں، اس بات رسالت میں شرک فعلی کا رد تھا. تو پھر اس کے ساتھ الہکم الہ واحد کے عنوان کے ساتھ آیت نمبر 163 میں اللہ رب العزت نے توحید دوسری بار یہاں ذکر کیا، اور پھر اس کے ساتھ 8 دلائل عقلیہ پیش کی. اب یہاں تیسرے حصے میں آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی میں تیسری بار دعویٰ توحید لائے اللہ لا الہ الا ہو کے عنوان کے ساتھ، اور پھر اس پر دلائل عقلیہ 11 پیش کیے. ٹھیک ہے. پہلے 5 پھر 8
پھر 11. اب اس رب کی عبادت کرو جس میں یہ خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے. پھر نبی اللہ رب العزت کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے جن لوگوں نے یہ مانا تو اصحاب رشد کا بیان، اصحاب الغی کا بیان، ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا، پھر ان کے لیے مثالیں پیش کی گئیں. پھر اس میں جو اصحاب الرشد ہیں تو وہ جنت کی طرف، جو اصحاب الغی ہیں تو وہ دوزخ کی طرف. اب ایک حاجی بھی ہے، اس میں بھی ایک اصحاب الرشد ہے، ایک حاجی شکی ہے اور ایک حاجی سعید ہے. حاجی سعید کا بھی بیان ہے اور حاجی شکی کا بھی. ایک حاجی سعید وہ ہے کہ جو اس لیے جاتا ہے کہ جب وہ حج کر کے آئے، جب اللہ رب العزت سے اپنے سارے گناہ معاف کر کر آئے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ اللہ رب العزت سے دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی کا بھی مانگتا ہے. اور ایک حاجی شکی ہے جو اللہ سے وہاں پر بھی جا کر دنیا مانگتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جب وہ آئے تو لوگ اسے حاجی کہیں، بس الحاج فلاں 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 یہ اپنے نام کے ساتھ لگا دے، لیکن اس کے عمل میں، اس کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ اللہ کے ساتھ باقی داتاؤں کو، حاجت رواؤں کو بھی پکارتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنی وہ جو نفس کا تزکیہ نفس نہیں کرتا. اور ایک حاجی سعید ہے جو جب وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کی جو پوشاک سے لے کر، اس کے اپیرنس سے لے کر، اس کی بود و بار سے لے کر، اس کے ہر عمل سے پھر اللہ کی تابعداری نظر آتی ہے. پھر وہ ہر عمل ایسا کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو. اور وہ اس سے جاتا ہے اور اس نیت سے آتا ہے کہ میں اب جو اپنے تمام گزشتہ گناہوں کی معافی کی ہے تو اب دوبارہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اب مجھ سے کوئی اور برائی سرزد نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر اصحاب الرشد اور اصحاب الغی کے لیے اللہ رب العزت نے جو مثال دی کہ بھئی انفاق کے باب میں اصحاب جو ہے نمرود کا بیان کیا کہ یہ اصحاب الغی ہے، اور اسی طرح عزیر علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ جو اصحاب الرشد ہیں لیکن انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنے یقین کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کی ثبوت کے لیے اللہ رب العزت کے آگے جب انہوں نے دلائل مانگے، یہ وہ دلائل تھے کہ جن سے ان کا ایمان مضبوط ہوا. اور ایک نمرود ہے کہ جس کو دلائل ملتے ہیں پھر بھی ایمان مضبوط نہیں ہوتا. اسی طرح دوسری مثال اصحاب رشد کی ابراہیم علیہ السلام کی دی کہ انہوں نے بھی اللہ سے مشاہدہ مانگا. علم تو ان کے پاس تھا مگر مشاہدے کا مطالبہ کیا، اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا تو پھر ان کا ایمان مزید مضبوط، ایمان میں ثبوت مانگا. ٹھیک ہے. اب اگر جو اصحاب الرشد ہیں ان کو جب مشاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب سے اور جڑ جاتے ہیں، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے توحید پر. لیکن اصحاب الغی کو تم جتنا بھی بیان کرو ان کا ایمان نہ مضبوط ہوتا ہے، نہ ان کا عقیدہ، نہ ان کا عمل، نہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں نہ اپنے عمل کی، بلکہ وہ اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 265 سے 265 سے 271 تک یہاں پر مثال بیان کی تھی. ترغیب انفاق کے لیے تھا کہ مال لگاؤ، اور مال ایسا لگاؤ جیسے کہ زمیندار لگاتا کہ ایک دانہ بوتا ہے اور اس کے بدلے میں 70 پھلیاں نکلتی ہیں، اور ہر پھلی کے اوپر 100 دانہ، اور 70 اللہ رب العزت اس کا جزا 700 کے ساتھ. اور یہ ہے انفینٹ، اللہ کے اس میں جو ہے نا ان لمیٹڈ. ٹھیک ہے. یہ عربی کا محاورہ ہے، باقی اس کا مطلب اللہ بہتر جانتا ہے. یار یہ جو اوپر کربلا کر گئی یہ بند کر کے جا. تو اللہ رب العزت جو ہے فرماتے ہیں کہ خیرات کے آداب پھر بیان کیے کہ بھئی خیرات کرو تو اس میں نمود و نمائش نہ ہو. جو دو چیزیں خیرات کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایک یہ ہے کہ فقیر کو جھٹلانا، ٹھیک ہے، فقیر کو جھٹلانا، فقیر کو ستانا، فقیر کی دل آزاری کرنا. پھر مثالیں بیان کی کہ خیرات تباہ ہونے کے لیے. پہلی مثال، پھر اس سے مثالیں ذکر کی، پھر اس کے بعد یہ ہم بیان کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھئی 6 باتیں جو ضروری ہیں انفاق کے لیے. ٹھیک ہے. 6 باتیں شروع ہو گئی، اور پہلی بات یہ تھی کہ ترغیب الی الانفاق. آیت نمبر 277 سے 282 تک 6 باتیں ذکر کی. اس میں ایک بات یہ ہے کہ ترغیب الی الانفاق. دوسری بات جو ہے وہ بخل کا، شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ بھئی کل کے لیے بچاؤ، لیکن کل کی فکر اللہ نے رزق کے وعدے کیے ہیں، عمل کے وعدے، جنت جو ہے نا وہ آپ کی عمل کے ساتھ ہے. عمل کا وعدہ عمل آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور رزق اللہ نے دینا ہے، اس کے لیے تمہیں ادھر ادھر سر ٹکرانے کی اور دنیا کے خداؤں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رب پہ یقین کرو، محنت کرو، اپنا عمل کرو،
باقی جس کے نصیب میں جتنا تھوڑا لکھا ہے اللہ تھوڑا دے گا، جس کو زیادہ دیے لکھا ہے اللہ زیادہ دے گا۔ تیسری بات دین پر مان لگانا، اور جو دین پر مان لگاتا ہے وہی عقل مند ہے۔ پھر چوتھی بات تسلی مبلغ کو بعد از بیان، کہ بھئی تم بیان کرو۔ ہر دور میں جب بیان ہوتا ہے تو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے اور ایک مذبذبین۔ اور الزامات ہر دور میں حق پرستوں پہ لگے ہیں، لہٰذا کسی کے الزام سے دل چھوٹا مت کرو۔ انہوں نے ہر دور میں حق پرستوں کو، پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، دیوانہ، ساحر، مجنون، ٹھیک ہے، اور کیا سے کیا، کبھی چرواہا اور کبھی گدڑیا اور کبھی کیا کیا بولا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمہیں بھی کہیں گے، تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے، لیکن ان کا مذاق اڑانا فرق نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ جو امتحانات مومن پر آتے ہیں یہ درجات کی بلندی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیغمبروں پہ جو امتحان آئے ہیں وہ درجات کی بلندی کے لیے، مومن پر جو امتحانات آئے ہیں وہ اس کی گناہوں کو جھاڑنے کے لیے، اور جو کافروں پر جن کا عقیدہ شرک کا ہے ان پر امتحانات اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ بھی فضل ہے کہ اگر تم پر یہ امتحان آئے تو سمجھ جاؤ کہ تم نے مسئلہ صحیح بیان کیا، تم نے میٹھا میٹھا نہیں کیا بلکہ تم نے حق کا مسئلہ بیان کیا، تبھی تو لوگوں سے وہ حق ہضم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ جب ہر ایک کو راضی کرو گے تو مطلب مسئلہ پورا نہیں پہنچا ہے۔ اور چھٹی بار آیت نمبر 275 سے شروع ہوئی تھی زجر بخلاقوں کہ اے بخیلو مال لگاؤ، تاکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بخیلو مال لگاؤ تاکہ میں تمہیں 700 گنا اجر دوں۔ اب دیکھیں، اور جو عقل مند ہوتا ہے نا، تو عقل مند تاجر جو ہے وہ بڑی سوچ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے، وہ خالی یہ نہیں کہ بس آج کیا اور کل کا وہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آج کی سوچتے ہیں نا کہ دنیا اچھی ہو جائے اور آخرت کے نہیں، یہ خسارے والے تاجر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو تجارت کرنا نہیں آتی۔ جو ٹاپ کا بزنس مین ہوتا ہے وہ لمبی پلاننگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اناڑی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا آج اچھا گزر جائے۔ تو یہ جو دنیا پرست ہیں یہ اناڑی ہیں، یہ اپنا آج تو سنوارتے ہیں، ان کو اپنے کل کی فکر نہیں، جبکہ کل بہت لمبا ہے، ٹھیک ہے۔ کل کا جو لمبائی ہے، یہ دیکھیں دنیا کی زندگی تو کسی کی 60 ہے، 70 ہے، چلو 100 بھی ہو جائے، لیکن قبر میں کتنا عرصہ ہے کسی کو نہیں معلوم۔ قبر کے بعد جب اٹھائے جائیں گے حساب کتاب ہوگا، وہ جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا اس کا کسی کو خبر نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کب ہے اور وہ کیسا ہوگا۔ اس کی ہولناکیوں کا جو ذکر ہے، ایمان والے اس پہ یقین کرتے ہیں تو اس کی تیاری کرتے ہیں اسے ہولناکی سے بچنے کے لیے، لیکن جو دنیا پرست ہیں وہ کہتے ہیں یہ دھکا جھکا ہے۔ اور پھر جب سزا اور جزا ہو جائے اور جو جنتی ہمیشہ جنت میں جائیں گے اور جو جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو جہنم تو انلمیٹڈ ہے، وہ تو ختم ہونے والی پھر اس میں بات ہے ہی نہیں، تو نقصان کو سودا ہوا کہ نہ۔ تو یہاں زجر بخلاق کو ہے کہ بھئی مال لگاؤ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ زجر سودی کو ہے کہ کم وقت تو نے مال نہیں لگایا اور تم سودی بن گئے، تو مال کو جمع کرتے رہے، اس کی محبت نے تمہیں سود کھانے پہ مجبور کر دیا۔ کیونکہ ایک برائی ہم نے اس میں پڑھا تھا نا منافقین کی صفات میں، کہ ایک صفت وجہ بنتی ہے دوسری، منافق کی ایک برائی دوسری برائی کی وجہ بنتی ہے۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ ان کا جو مال کو بچانا تھا وہ وجہ بنی ان کے سودی بننے کی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے امور مصلحہ ذکر کیے مومنوں کے لیے۔ پھر آیت نمبر اب 282 میں سے امور منتظمہ کے لیے طویل آیات بیان کی، جو اصل میں آخری دونوں حصوں پر تنویر ہے۔ دونوں حصے کون سے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ پر، ان دونوں حصوں کو برابر کرتا ہے یہ آیت نمبر 282۔ جہاد اور انفاق اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہارے معاملات ٹھیک نہ ہوں۔ یہاں معاملات کی امور منتظمہ پھر کیا مراد ہے؟ یہاں معاملات کی درستگی کے اوپر ایک لمبی آیت اللہ نے ذکر کی اور اس میں طریقہ ذکر کیا کہ آیا تمہارے معاملات کن شرائط پر بہتر سے بہترین ہو سکتے ہیں، اور اگر تمہارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر کیا ہے، تھوڑے سے مسئلے کے لیے لڑ پڑو گے، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو گے، جہاد کیسے کرو گے اور انفاق کیسے کرو گے۔ پھر 4 قسم کے معاملے بھی بیان کیے، ایک معاملہ قرض کا تھا، دوسرا معاملہ چیز نقد ہو یا چیز قرض ہو، پھر یا پیسہ قرض ہو اور چیز موجود ہو، اس کے لیے 3 شرائط بیان کی۔ اگرچہ فقہاء 3 شرائط نہیں مانی ہیں لیکن یہ 3 شرائط ہی لگتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وقت مقرر ہو، ٹھیک ہے، جب آپ کسی کے ساتھ لین دین کریں تو اس کے لیے وقت مقرر کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ لکھت پڑھت کر لیں۔ تیسرا یہ ہے کہ گواہ پیش کریں، ٹھیک ہے۔ پہلا والا جو ہے
بالعین یا عین باللدین ہے. دوسرا ہے عین بالعین ہے، یعنی دین بالعین یا عین باللدین کا مطلب یہ ہے کہ اس حد دے اس ہاتھ لے، نقد کا سودا. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے عین بالعین. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز نقد ہو اور یا چیز قرض ہو. ٹھیک ہے، یا پیسہ قرض ہو اور چیز موجود ہو. نمبر ایک یہ ہے کہ آپ کا وقت مقرر کریں، دوسرا یہ کہ لکھت پڑھت کریں، تیسرا یہ کہ گواہ پیش کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پہلے والا دین بالعین یا عین باللدین ہے، دوسرا عین بالعین ہے، تیسرا گروی رہن وغیرہ اس کو کہتے ہیں. پھر آیت نمبر 82 سے تیسری قسم کا معاملہ شروع ہوتا ہے جو گروی یا رہن رکھنے کا ہے. اگر کسی آدمی سے تم کوئی چیز خرید رہے ہو اور پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے تو قرض لینا چاہتے ہو اور وہ تم پر اعتبار نہیں کرتا، اس کو تم پر اعتبار نہیں ہے، یا تم کسی آدمی پر کوئی چیز بیچ رہے ہو اور اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے، وہ ادھار کرنا چاہتا ہے اور تمہارا اس پر کوئی اعتماد نہیں ہے، تو تم نے ایسا کرنا ہے کہ اس سے کوئی چیز گروی رکھ لو اپنے پاس، تاکہ تمہارا اعتماد ہو کہ اگر یہ میرا پیسہ کھائے تو یا میرے پاس اس کی کوئی چیز ہو تو وہ میرا پیسہ اس چیز کی وجہ سے واپس کرے گا. ایک یہ ہے رہن، اور ایک ہے رہن پر فائدہ لینا. بعض لوگ سمجھتے نہیں اور کہتے ہیں کہ رہن ناروا ہے، رہن کرنا گروی کرنا ناروا ہے. نہ، گروی کرنا ناروا نہیں ہے، بالکل جائز ہے، قرآن سے جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ گروی رکھی تھی یہودی کے پاس. صحابہ بھی ایک دوسرے کے پاس اپنی چیزیں گروی رکھتے تھے. سمجھ گئے یا نہیں؟ فقہاء نے بھی جائز قرار دیا ہے اس رہن کی چیز پر فائدہ اٹھانا. سود میں داخل ہوتا ہے نہیں، اس رہن کی چیز پر فائدہ اٹھانا سود میں داخل ہوتا ہے. یعنی اگر تم نے کسی کو گھڑی گروی رکھی ہے تو تم اس گھڑی میں ٹائم نہیں دیکھو گے. اگر تم نے کسی آدمی سے موٹر گروی رکھی ہے تو اگر تم نے اس کو 2 لاکھ قرض دیے اور 3 لاکھ کی موٹر گروی کر لی تو یہ بطور اعتماد کی ہوگا اور کہ کہیں تم میرا یہ روپیہ نہ ڈوب جائے. اس لیے 2.5 یا 3 لاکھ کی موٹر کے اوپر، کار کے اوپر آپ گروی رکھی ہے تو یہاں صرف تمہارے قبضے میں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس میں اگر تم نے چکر لگایا، استعمال کیا تو یہ ایسا ہے کہ تم سود کھا رہے ہو. ایک چیز آپ کے پاس کسی نے گروی رکھی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو وہ جو ہے نا آپ کے لیے ناجائز ہے. ٹھیک ہے. گروی روا ہے، گروی رکھ سکتے ہیں مگر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہاں اس پاکستان میں کچھ یہودی مولوی اور کچھ افغانیوں نے گندگی پھیلائی ہوئی ہے. ایک مکان ہوتا ہے 10 لاکھ کا اور افغانی کہتا ہے کہ میں تمہیں 5 لاکھ نقد دے دوں گا اور تم کرائے پر مجھ پر 3,000 یا 5,000 کر دو. تو مالک مکان کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہے 5 لاکھ اپنے کسی اور کام پر لگا لوں گا. یاد رکھو یہ سود ہے، بالکل سود ہے. اس کا ایک طریقہ ہے، کوئی اس کو جائز کرنا چاہتا ہے تو یہ کہ یہ ایک تو اس کو جائز اگر کوئی اس کو جائز کرنا چاہتا ہے تو یہ اس آدمی سے اس کے یہ گھر اجارے پر لے سکتے. جیسے ہم زمین اجارے پر لیتے ہیں 5 لاکھ اجارے پر اور 5,000 کرائے پر، تو 5 لاکھ 100 مہینوں میں ختم ہو جائیں گے. تو مطلب کیا؟ یعنی 8 سال کے لیے اس گھر کو اجارے پر لے لیں. سمجھ گئے؟ تو پھر اسے دے دیں اور اسی حساب سے اس کی کٹوتی دی جائے. تو جتنے مہینے میں اس میں رہا تو اگر نکلنا چاہے گا تو حساب کر لیں گے اس کا حساب. تو ہر مہینے اس میں 5 لاکھ کی کٹوتی ہو جائے گی 5,000 مہینے کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو یہ جائز ہے. دیکھیں اگر 5 لاکھ لقت لیا اور ہر مہینے 5,000 بھی اس سے لیتا ہے تو یہ سود ہے. کیسے سود ہے؟ ایسے کہ وہ 10,000 کرائے کی چیز ہے مگر اس آدمی نے 5,000 کرایہ دیا تو 5,000 سود مل رہا ہے. پیسہ والوں کو یعنی گروی کرنا جائز ہے مگر اس پر فائدہ لینا ناجائز ہے. تو یہی طریقہ یہود کرتے تھے. یہودیوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ ایسا کرتے تھے. ان پر چربی حرام تھی، سورہ نام میں آ جائے گا کہ ان پر چربی حرام تھی تو وہ چربی سے ڈل نکالتے تھے تو پھر ڈل کو بیچتے تھے اور استعمال کرتے تھے کہ جنس بدل گئی. وہ چیز کی جنس بدل کے کہتے تھے کہ بھئی اب تو یہ چربی نہیں ہے تو ڈل ہے. ٹھیک ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ کام مت کرو جو یہودی کرتے ہیں کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں ہیلے حوالوں سے. اس لیے آج یہ 5 لاکھ دے دیتے ہیں اور مکان 10,000 کرائے کا ہوتا ہے اور 5,000 یا 2 یا 3,000 کرائے پر لیتے ہیں. یہ یہود کا طریقہ تھا. یاد رکھو حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. بالکل. اور حلال حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ، جو آپ کو شبہ میں ڈالتی ہیں. اس مشتبہ چیزوں کو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے
جس کسی نے بھی اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچایا تو اس نے اپنے دین کو بھی بچایا اور اپنی عزت کو بھی بچایا، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، جس نے مشتبہ چیزوں کو استعمال کر لیا، وہ یقیناً مبتلا ہو گیا حرام میں۔ پھر اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ ہر بادشاہ کو کچھ چیزیں ممنوع ہوتی ہیں اور اللہ کی ممنوع چیزیں وہ حرام ہیں۔ پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ مشتبہ چیزوں کو استعمال کر لینا اپنے لیے اللہ کی حدود کو کراس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا دیکھیں خلاصہ تو ہو گیا، اب تو صرف لفظی ترجمہ ہے۔ آ جاتے ہیں واپس اپنی آیت کی طرف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے لوگو جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو، الی اجل مسمی تو فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو، اور لکھنے والے کو ولیکتب بینکم کاتب، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان بالعدل انصاف کے ساتھ تحریر کر دے، ولا یابا کاتب، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، ان یکتبا کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے، ولیکتب ولیملل الذی الیہ الحق، تو اسے لکھنا چاہیے اور وہ شخص لکھائے جس کے ذمہ قرض ہو، ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا، اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے لکھواتے وقت، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعض آثار میں یہ قرآن کریم کی، دیکھیں یہ قرآن کریم کی آخری آیات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے چند دن بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کریم کی آخری آیات ہے، لمبی آیات ہے، طویل آیات ہے، اور دیکھیں یہاں پر جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اللہ نے کی اور صدقات اور خیرات کی تائید بیان کی، تو پھر ایسے معاشرے میں قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ اور خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا، اس طرح ہر شخص صدقہ لینا پسند بھی نہیں کرتا، پھر اپنی ضروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے، اسی لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے قرض جس طرح ایک ضرورت ہے، اس میں بے احتیاطی جھگڑوں کا باعث بھی بن سکتی ہے، اس لیے اس آیات میں جیسے کہ اس آیات میں الگ دین کہا جاتا ہے، اور وہ جو قرآن کی سب سے لمبی آیات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایات اس میں دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی کی جھگڑے کی باعث نہ بنے۔ اس کے لیے ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ مدت کا تعین کر لو، دوسرا یہ ہے کہ اسے لکھ لو، تیسرا یہ کہ اس پر مسلمانوں میں سے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور بھرنا چاہیے اور لکھواتے وقت، وَإِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ مَقْرُوضٌ، اس میں سے إِلَيْهِ الْحَقَّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے لیکن اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اور نادان یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ، اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے مِن رِجَالِکُم، وَإِن لَّمْ يَکُونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں جن میں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس سے مراد مقروض ہے، یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہو، رقم کی صحیح تعداد لکھائے، اس میں کمی نہ کرے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل ہو، کمزور ہو، بچہ ہو، مجنون ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے تاکہ صاحب حق قرض دینے والے کو نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ من شہداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما اخرى، یہ اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو اس سے دوسری اسے یاد دلا دے، ٹھیک ہے۔ 2 عورتوں کی گواہی کس لیے ہے؟ یعنی جن کی دینداری اور عدالت پر تو مطمئن ہو۔ علاوہ اس کے قرآن کریم اس نص سے معلوم ہوا کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی دی جائے نہیں، سوائے ان معاملات کے جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا اور خبردار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس عمل میں اختلاف ہے، مدعی کی ایک قسم کے ساتھ 2 عورتوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔
جس طرح ایک مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جبکہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قسم کھا لے۔ فقہا انحاف کے نزدیک ایسا کرنا ناجائز نہیں جبکہ محدثین اس کے قائل ہیں، کیونکہ حدیث سے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا ثابت ہے، اور دو عورتیں جب ایک مرد گواہ کے برابر ہیں تو دو عورتیں اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، فتح قدیر میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دَعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، إِذَا مَا دَعُوا وَلَا تَسْمَعُوا اور معاملہ چھوٹا ہو یا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا چھوٹا ہو یا بڑا، مدد کے ساتھ لکھوانے میں سستی نہ کرو، إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ اقصد عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور واقم للشہادت اور گواہی کے لیے زیادہ درست ہے، وَأَدْنَىٰ اللہ ترتابوا الا اور اس طرح تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ اللہ ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، ہاں تم آپس میں نقد جو تجارتی لین دین کرو اسے نہ لکھا جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ وَأَشْهِدُوا اذا تبایعتم ولا یدارا کاتب ولا شہید، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ کاتب ولا شہید، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو یقیناً یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے، یعنی عورت عقل اور یادداشت میں مرد سے کمزور ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ حدیث نمبر 79 میں ہے کہ عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے۔ اس میں عورت کی جو مہینے کی جو اس کی کمزوری ہے، اللہ رب العزت کی جو فطری اس کے اوپر کمزوری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو یہی وجہ ہے کہ اس سے بھولنے کی، دیکھیں جب انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس سے بھول ہوتی ہے۔ آج بہت سارے مرد بات جو بھول جاتے ہیں تو وجہ کیا ہے کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مردوں نے بھی جب نماز چھوڑ دی تو ان پر بھول آنے لگی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لکھنے کی جو فوائد ہے نا، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، اور گواہی درست ہوگی تو گواہ کو بھولنے، شک کرنے، فوت یا غائب ہونے کی صورت میں بھی آپ کو جو لکھنا ہے یہ کام آئے گا، اسے یاد آ جائے گا۔ اور اگر بھولا ہوگا یا شک دور کرنا ہوگا، شک و شبہ اختلاف بھی فریقین اس پہ محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ شک کی وجہ سے بھی انسان اختلاف میں پڑ سکتا ہے، اور اگر لکھا ہوا ہوگا تو شک بھی دور ہو جائے گا۔ اسی طرح جو نقص ہوتا ہے اس کو نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں، تاہم اس پر اگر گواہ بنانا ضروری ہو تو بالخصوص جب آپ فروخت شدہ چیز یا زیادہ قدر و قیمت والی مثلا زمین، مکان، دکان، باغ، حیوانات، گاڑیاں وغیرہ، ان سب کے لیے اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مہنگا سودا کوئی سے منکر ہو جائے، کچھ ہو جائے تو اس کے لیے بھی گواہ بنا لو۔ ٹھیک ہے نا، اس کو بھی لکھ لو، تحریری اس میں کر لو، بے شک نقد کا سودا ہو۔ ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور یقیناً یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی دیکھیں، یعنی جن باتوں کی تاکید اللہ نے کی ہے نا ان پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے اجتناب کرو۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ کیا تو یہ نافرمانی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور یہ احکام سکھاتا ہے، اور اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے، وَاللَّهُ اور اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز کو خوب جاننے والی ذات ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں 3 معاملوں کا ذکر کر دیا اس آیت میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہ آیت جو ہے نا یہ نزول کے لحاظ سے آخری آیت ہے، یہاں سورت کا تتمہ بھی ہے، روشنی ڈالتی ہے، اتمام کرتی ہے یہ آیت سورت کے مسئلے پر، اور مسئلہ کون سا ہے؟ توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو ہے یہ آیت اس کے اوپر جو ہے
اس میں اس آیت میں یہ بھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے معاملات کو درست کر لو، اور معاملات کی درستی کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنا جو کسی کو دین لین کرو تو پھر کیا ہے، اس کی اقسام ہے کہ یا تو نقد کرو، ٹھیک ہے، نقد پیسہ دیا، نقد چیز دے دی۔ قرض کا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے پاس دیکھیں قرض میں ایک تو قرض کے بھی 2 طرح کے طریقے ہیں لین دین کے، کہ پیسے آپ نے پہلے دیے دے دو اور گندم مہینے بعد کیسی ہوگی، گندم سفید ہو سرخ ہو جیسی بھی، ٹھیک ہے نا، پیسے دے دیے مال بعد میں اٹھا لی، کبھی کبھی چیز موجود ہوتی ہے مال ہوتی مگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور آپ پیسے پھر بعد میں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ قرض کی 2 اقسام ہے۔ اسی طرح گروی کرنے کا معاملہ، ٹھیک ہے، جب آپ گروی کرو کوئی بھی چیز بطور وثیقہ یا بطور اعتماد کسی کے پاس رکھو، اس کو گروی کرنے کا معاملہ کہتے ہیں۔ اچھا، پھر قرض چیز کے اوپر کے معاملات کے اوپر 3 قانون اس آیت میں ذکر کیے۔ یہ دیکھیں میں بار بار اس کا خلاصہ سے یاد کریں کہ یہ آیت اس آیت میں ذرا اشکال ہے اور ان اشکال کو آپ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ قرض چیز کے معاملے پر 3 قانون ذکر ہیں۔ پہلا قانون یہ ہے کہ پیسے لکھ لو، لکھت پڑھت کر لو۔ دوسرا گواہ ہو بیچ میں، گواہ ڈال دو۔ تیسرا یہ کہ نیٹا مقرر کر لو، مدت مقرر، ٹھیک ہے، مہینہ، تاریخ، دن، سال، ٹھیک ہے۔ تم نے لکھ لیا، گواہ بھی ہے مگر نیٹا مقرر نہیں کیا تو جھگڑا، گواہ ہو اور لکھا نہ ہو تو بھی معاملہ خراب۔ معاملے صحیح کرنے کا بیان ہے اس آیات میں، ٹھیک ہے۔ جو قرض لے گا وہ لکھنے پڑھنے والے کو پیسے دے گا، وہ بلائے گا لکھنے پڑھنے والے بندے کو اور وہ پیسے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ قرض دینے والے نہیں، جو قرض لے گا وہ لکھت پڑھت کرے گا، ٹھیک ہے۔ مدت مقرر کرو، مہینے کے ساتھ تاریخ بھی لکھو۔ لکھو معاملہ، خود نہیں لکھ سکتے تو کاتب کو بلاؤ، جو قرض لے گا وہ کاتب سے لکھوائے گا، ٹھیک ہے، لکھنے والے سے۔ اللہ سے ڈرے قرضہ لینے والا اور صحیح اور پورا پورا لکھائے، کمی نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر کوئی کم عقل ہو، کمزور ہو، بیمار ہو قرض لینے والا تو وہ اپنے وارث سے کہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں شہادت کا پھر بیان کیا گیا، گواہی کس کس کی قبول ہوگی، ایک مرد اور 2 عورتوں کی۔ 2 عورتیں اس لیے کہا کہ اگر ایک سے بھول ہو جائے تو دوسری کو یاد رہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت کی عقل اور دین کی کمی کی وجہ سے، عورت عقل کی کمی اور دین کی کمی کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قرآن میں عورت کی گواہی عادی کی ہے تو یہ عورت کی عقل کی کمی پر دلیل ہے۔ جب تم پر بھول آ جائے تو تم سے نماز رہ جاتی ہے نا، تو حالت حیض میں نماز اور روزہ رہ جاتا ہے تو یہ کمی دین میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو دین کی کمی کہا گیا۔ جو گواہی آدھی ہے یہ عقل کی کمی، اور جو دین کی کمی ہے وہ جو یہ نماز روزہ رہ جانا، دیکھیں عورت کو بھولنے کی یہ کم عقل ہے، وجہ اس کی کہ وہ مہینے میں کچھ دن ایسے مخصوص ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتی۔ اب دیکھنے میں آیا ہے کہ مردوں سے بھول ہو رہی ہے، میں نے کہا نا کہ وجہ اس کی کیا ہے کہ اب وہ مرد نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ جبکہ آج کل عورت میں دینداری زیادہ ہے، عورت کے حادثے آج کل اس سے لیے اچھے ہیں کہ وہ نماز میں بھی اچھی ہے، روزہ بھی قضا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو کاتب کیا ہے، یہ مستملین ہے، لکھنے والا، اس کو بلاؤ اور وہ جو قرض لے اس کو بلائے اور پرچہ بھی وہی دے گا اور لکھوائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ املا کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، ہمیشہ سے چلا آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑے بڑے علماء بھی، بڑے بڑے صحابہ بھی لکھت پڑھت کرتے تھے، لین دین کے معاملے میں لکھت پڑھت سے کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابو بدر ابکری پیدائشی اندر تھے، یہ بولتے اور شاگرد ان کی کتاب لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو مستمرین ہر دور میں ہوئے ہیں۔ انور شاہ کشمیری کے نجاری کے شروع میں، انور شاہ کشمیری بخاری کے شروع میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے شاگرد بھی یہ املا لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مولانا سندھی کی جو املا تھی ان کے شاگرد موسیٰ جار اللہ، ان کو 18 زبانیں آتی تھیں اور موسیٰ جار اللہ نے ان کی املا لکھی، اور موسیٰ جار اللہ نے ان کی کتاب الہام الرحمن لکھی اور اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں۔ یہ موسیٰ جار اللہ کا عقیدہ ہے، مولانا سندھی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ جو موسیٰ جار اللہ کا عقیدہ تھا وہ شاگرد تھے اس لیے انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے نا۔ غلطی ہو سکتی کسی سے بھی، کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی بھی بات قرآن سنت کے لکھنے والا تو لکھاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس میں کچھ غلطی نظر آئے قرآن سنت کے خلاف تو میری بات کو چھوڑ کے قرآن و سنت کو لو، قرآن کو لو۔ اسی طرح صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے بعد ہماری کچھ بات آپ کو قرآن سنت کے خلاف نظر آئے تو ہماری بات کو چھوڑ کے قرآن سنت کو لو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مجتہدین نے کہا ہمارے بعد آپ کو کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے تو ہماری بات کو چھوڑ کر آپ نے قرآن اور سنت کو لینا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا تم میں سے کم عقل اور ناقص لوگ جو عقل مند سے عقل لے جائیں، ٹھیک ہے۔ علماء کے درس میں دیکھو 1,40,000 لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں، اور لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں، تو یہی جو املا لکھنے والے مستملین
ان باقی سب کو درس پہنچاتے ہیں. اور وہ کیسے کہ بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اونچی آواز سے دوہراتے ہیں. یعنی ابھی 2 صفوں کے بعد اگر آواز نہیں پہنچے یا 4 صفوں کے بعد یا 8 کے بعد تو پھر بیچ میں مستمعین کھڑے ہوتے اور وہ پھر وہ اس کو دوہراتے تو وہ پیچھے جاتی. اس کے بعد پھر اسی طرح ٹھیک ہے لاکھوں تک اس طرح بات پہنچائی جاتی. دیکھیں تیمور لنگ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ پہنچا دو جہاز کا گھوڑا, تھک جائے تو دوسرا لے لو اور روکو نہیں, اور پیغام پہنچاؤ. تو ان کا گھوڑا تھک گیا اور جب دوسرے کو ہاتھ لگایا تو ایک شخص نے کہا روکا, اور تیمور لنگ بولا اس نے کہا کہ تیمور لنگ سے کہو کہ تم یہ دوسرا گھوڑا لے لو. خیر ان کی اس میں امام تیغ جو تھے انہوں نے اپنے قلم سے کام لیا. تو تیمور لنگ فرماتے ہیں کہ اس کے قلم نے امام تیغ کی قلم نے میری تلوار سے پہلے فتح کر دیا دنیا کو. ٹھیک ہے. تو دیکھیں امام بخاری بخارا گئے تو انہیں بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ تو میں مال دوں گا, میرے بچوں کو گھر آ کر پڑھاؤ. امام بخاری نے کہا کہ نہیں, آپ ان کو ادھر بھیجو, میں بادشاہ کے دربار میں نہیں آ سکتا. بادشاہ آیا امام بخاری کے پاس کہ میرے بچے ادھر نہیں بیٹھ سکتے, اگر کہو تو تمہیں کمرہ بنا دوں. بولے میں اسی مٹی پر بیٹھ کر پڑھاؤں گا. تو بادشاہ نے کہا میں تمہیں ملک بدل کر دوں گا. امام نے کہا بے شک مجھے ملک بدل کر دو. ٹھیک ہے. اور وہ ملک بدل ہو گئے. سمجھ آگے. تو دیکھیں جب گواہی کے لیے گواہوں کو بلائیں تو وہ گواہی سے انکار نہیں کریں گے. یہاں اس آیت میں اس بات کا بھی ذکر ہے, اور وہ سچ بولیں گے. تو ان کی گواہی میں تم پھر شک نہیں کرو گے. قرض کے معاملے میں نہ لکھا تو نقصان پہنچے گا. گواہ کو بھی ہونا ہو لکھنا بھی ہو تو لکھنے والے کو پیسے دو. گواہی کے لیے بلاؤ گے تو خرچہ آنے جانے کا دو گے اور کھانا بھی کھلاؤ گے. گواہ کو اور لکھنے والے کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. اگر پہنچایا تو پھر اللہ دنیا اور آخرت کا نقصان دے گا. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں آتا ہے اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو حق چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس سورت کا اس آیت کا لبے لباب تھا. لیکن ہوشیار عورت وہ ہے کہ جو شوہر کے لیے دوست زیادہ بنائے. وہ عورت جو مرد کے لیے بہن بھائی دوست رشتے داروں کو دشمن بنائے وہ کم عقل ہے. سمجھ آ گئی. عقل مند ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگریاں ہوں. عقل ہونے کے لیے کیا ہے آپ کی فکر کا ہونا. ٹھیک ہے. آپ کے شعور کا ہونا. اللہ تعالیٰ نے ان کم عقل عورتوں سے بھی بہت کام لیا. جو جس کو اللہ اپنے ان کی کم عقلی کا یا ان کی کمزوری کا اللہ نے ان کی دین میں کمی کا جو ذکر کیا ہے اس کے ساتھ عورتوں کی سے جو کام لیا ہے اس کا بھی بیان ہے. سورہ نساء پوری ہے عورتوں کے حقوق کے اوپر. اسی طرح ان کی شان میں آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بی بی مریم کے اوپر پوری صورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو عورتیں ہیں پھر دین اسلام کے لیے بی بی سمیہ نے جو کام کیا اب ایسا بھی نہیں ہے. لیکن ایک چیزیں ہیں کچھ چیزوں میں درجے مرد کے بلند اللہ نے رکھے ہیں, کچھ چیزوں میں عورت کے درجے بلند ہیں. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 283 میں اب اس میں ہے گروی کرنے کا معاملہ. دیکھیں یہاں لکھنا اس میں کیا ہے کہ لکھنا ضروری نہیں ہے. گروی کی ہوئی چیز کا قبضہ جائز ہے. گروی پر فائدہ لینا حرام ہے. گروی کرنا جائز ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن اس پر فائدہ لینا یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو بس اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ اگر تم سفر میں ہو تو تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی رہن کے طور پر قبضے میں دے دو. ٹھیک ہے. دے دیا جائے مقبوضۃً قبضے میں دے دیا جائے. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَوَدَّ مِنَ آمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس ادا کرے اور اپنے رب سے اپنے اللہ سے ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم گواہی نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے. دیکھیں جو گواہی چھپاتا ہے تو اس کا دل گنہگار ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں بھی ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مثلاً موبائل گروی کیا 5,000 کا. ٹھیک ہے. 2,000 قرض دیا. موٹر اب اس کے اوپر تم اگر اس کو استعمال کرو گے تو 5,000 کی چیز ہے نا, قرضہ تمہارا 2,000 کا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس کا موبائل نہ استعمال کرو, یہ ناجائز ہے. اسی طرح موٹر گروی کی اس پر 1 لاکھ قرض دیا تو موٹر استعمال نہیں کرو گے بلکہ قرض کی ادائیگی تک موٹر تمہارے گیراج میں بند رہے گی. اسی طرح گھر گروی کیا تو استعمال نہیں کرو گے, اگر کرو گے تو کرایہ لکھتے جاؤ پھر وہ ساتھ ادا کرو گے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھو
یہ گرلی چیز تمہارے پاس اگلے کی امانت ہے، وہ تمہیں قرض واپس کرے گا، اپنی چیز لے جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو حاجت روا صرف اللہ ہے، جو کچھ دل میں ہو وہ تب تک اس کی پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر جو چیز تمہاری زبان پر آ گئی پھر اس کی پکڑ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آیت نمبر 84 میں 284 میں اس بات توحید ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، وَإِن تُبْدُوا، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، ما فی انفسکم، اور جو ظاہر کرو، او تخفوا، اور یا تم چھپاؤ، یحاسبکم، اس کا حساب لے گا، بہ اللہ، اللہ تم سے، ٹھیک ہے؟ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تم جو بھی کرتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، دیکھیں ہر چیز اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دیکھیں اگر تمہارے دل میں عقیدہ ایک اللہ حاضر روا حاضر ناظر کا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تمہارے دل سے بھی خبردار ہے، لیکن اگر تم نے دل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شراکت ڈالا ہے تو اللہ اس سے بھی خبردار ہے، لیکن عقیدہ کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، احکام کا تعلق آپ کے بدن کے ساتھ ہے کہ آپ عمل میں پھر کیا رکھتے ہیں۔ دل میں عقیدہ اگر دل میں ایک اللہ ہو تو منہ سے بولو یا نہ بولو فرق نہیں پڑتا، لیکن دل میں عقیدہ کہ داتا غوث کوئی اور بھی ہے اللہ کے بعد تو پکڑ ہے۔ دل سے احکام یعنی دل سے جو ہے دل میں احکام آپ کے جو ہے نا آپ کے دل میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زبان تک نہیں آیا تو پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے زبان پر آ گیا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ دیکھیں اگر آپ کے دل میں یہ بات ہونا کہ میں زنا کروں گا لیکن آپ نے نہیں کیا تو پکڑ نہیں، لیکن جب اگر آپ نے کیا عمل میں لے تو پھر آپ کی پکڑ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہم تو بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار نہیں، اور وہ تو انسانی طاقت ہی سے بڑھ کر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبے کا اعلان فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تم سمعنا وأطعنا ہی کہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جذبہ سماعت و طاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا سے منسوخ فرما دیا، سمجھ آ گئی؟ اور اللہ رب العزت اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم اور ارادہ میں ڈل جائیں یا عمل میں اختیار کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں، کیونکہ محاسبہ معاوضہ کو لازم نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ جن کا بھی محاسبہ کرے اس کو سزا بھی ضرور، بلکہ اللہ محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا، لیکن وہ سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، بلکہ بعض کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کر ان کا اعتراف کروائے گا اور پھر فرمائے گا میں دنیا میں ان پر پردہ لے رکھا تھا، آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں نص کا اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیات سے پیدا ہوا تھا تو پھر اس کی آگے چل کے اللہ رب العزت نے کہا لا یکلف اللہ نفسا، ٹھیک ہے، کہ میں کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 285 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آمن الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت آیت نمبر 285 میں کہتے ہیں کہ آمن الرسول، ایمان لایا تھا، آمن الرسول ایمان لایا تھا پیغمبر، بما انزل، اس کتاب پر جو نازل ہوئی، من رب، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومنوں نے بھی، کل آمن باللہ، اور سب نے ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ، اور آسمانی کتابوں پر اور رسولوں پر، وہ کتبہ و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسولہ، نہیں میں نے شرط کی آیات کو تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا، وہاں واپس چلتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص اختیار ہے اللہ کو آسمان اور زمین کا، یہ یقین رکھو تم، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور وہ جو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں،
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں، أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور ظاہر کرتے ہو اس کا حساب کرے گا اللہ. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس بخشتا ہے اللہ جس کو چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں اب آیت نمبر 284 سے کہ اب اس آخر میں 4 مسئلوں پر روشنی ہے. دعوی توحید، ٹھیک ہے، اس بات توحید اس میں بیان ہے. پھر ساتھ اس میں اس بات رسالت، پھر آگے اس میں دیکھیں اس آیت میں اس بات توحید ہے، الہ عبادت کی ذکر ہے، للہ خاص اللہ کے لیے سب کچھ. اس آیت میں اشکال ہے، حدیث میں ہے دل میں وسوسہ معاف ہے، اس آیت میں کہتے ہیں کہ دل میں وسوسہ معاف نہیں. دیکھیں اعمال کا تعلق عقیدے سے ہے، ایک ہے احکام اور ایک ہے اعمال. احکام کا تعلق اعمال سے ہے، ظاہر بدن سے. دل میں اگر عقیدہ آپ احکام بدن سے، دیکھیں دل میں احکام کا تعلق جو ہے وہ بدن سے ہے. مثلا اگر دل میں اللہ ہو تو منہ سے بولو، نہ بولو تو فرق نہیں پڑتا. دل میں عقیدہ کہ دادا کوئی اور بھی ہے تو پھر پکڑ ہے، ٹھیک ہے. مثلا اچھا یہ دوسری بات، جو دل میں احکام کا تعلق بدن سے تو یہ ہے کہ زنا کروں گا، دل میں تو پکڑ نہیں لیکن جب آپ نے کیا تو پکڑ ہے، ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 285 میں اس بات رسالت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آمن رسول، ایمان لایا تھا پیغمبر، بما انزل الیہ، اس کتاب پر جو نازل کی گئی تھی، من رب ہے، اس کے رب کی طرف سے. المومنون، اور مومنوں نے بھی، کل آمن باللہ، سب نے ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ اور کتاب اور اس کی آسمانی کتابوں پر، وہ رسلہ اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد، فرق نہیں ہے کسی ایک بھی رسول من رسولہ، لا نفرق بین احد من رسولہ، فرق نہیں کسی ایک بھی رسول میں. وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. سورہ بقرہ کے احکام. دیکھیں ہمارا ایمان کیا ہے، ایمان کا معیار صحابہ کرام کا ایمان. ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ کی 100 صحیفیں اور 3 کتابیں ہیں. ہم ایمان سب پر لاتے ہیں لیکن عمل ہم کس پہ کریں گے؟ قرآن کریم پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. تفصیلاً تمام پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، مگر ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ان کے طریقوں پر عمل کریں گے. باقی پیغمبروں پر ہمارا اجمالن ہے. ایمان تعظیم سب ایک جیسی ہے مگر اتباع میں فرق ہے، ٹھیک ہے. سمعنا توحید، رسالت، جہاد، انفاق کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے مان لیا. پہلے غلطی کی، اب اللہ معاف کرتے ہمیں. یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اب قرآن پاک سننے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے کے بعد، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے پچھلے گناہوں کی، ٹھیک ہے. وقالوا سمعنا، اور کہا ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے مان لیا. یعنی ہم نے سورہ بقرہ کے جو تمام احکام تھے وہ سن بھی لیے اور ان کو مان بھی لیا. غفرانک، اے رب مجھے ہمیں بخش دے. ربنا، اے ہمارے رب. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہماری واپسی ہے، ٹھیک ہے. پھر اب آیت نمبر 286 میں اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں کہ بھائی دین آسان ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں ہم نے پڑھا تھا لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں، سختی نہیں. لیکن جب آپ نے دین میں آپ نے ایمان لیا ہے تو پھر اکراہ فی الاحکام ہے، ٹھیک ہے. دین آسان ہے اور دین فطرت ہے یہ. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت کے مطابق عمل کرنا آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کسی کی، انسان کی بھی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتے. دیکھیں یہاں پر اس بات رسالت 285 میں دیا گیا اور اس کے ساتھ تھا کہ ایمان لاؤ قرآن پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر. اور تم نہیں لاتے اور اگر ایمان لائے ہو تو کیا تم نے سمجھا ہے کہ اس کی تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایمان کیسے والا لانا ہے؟ ایمان خالی زبان سے نہیں، عمل سے بھی. جیسے دل میں مانتے ہو ویسے زبان سے بھی مانو. کچھ جب زبان سے مانتے ہو تو اسے عمل میں بھی لاؤ. تعظیم پیغمبروں کی کیا ہے کہ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے. لیکن اتباع کیا ہے؟ ہم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے، ٹھیک ہے. اب یہ جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں نا، تم ان سے پوچھو کہ اگر تم تعظیم کرتے ہو ہر پیغمبر کی اور اگر اتباع کرتے ہو تو بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کب بنائی تھی یہ عید میلاد؟ 63 سال ان کی زندگی تھی، ٹھیک ہے نا. اور آخری صحابی جو تھے وہ 110 ہجری میں وفات پائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال وہ زندہ رہے، لیکن کیا انہوں نے عید میلاد منائی؟ امام 4 ہیں، کیا ان چاروں میں سے کسی نے منائی؟ اور اگر منائی ہے تو پھر بتاؤ کب اور کیسے، ٹھیک ہے. عید میلاد سب سے پہلے ابو لہب نے منائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر. کافروں میں سے تھے اور چچا تھے اور سگے چچا تھے. دیکھیں کوئی سگا کیوں نہ ہو، اگر خلاف کرے تو نام لو. ابو لہب کا نام لیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے لیے بدعا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد منائی تھی. وہ غلاموں میں غلام تھی صوبیہ، وہ گئی اور خوشخبری دی ابو لہب کو اور ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا. اب بھی جو عید میلاد منائے گا وہ ابو لہب کے ڈلے سے ہوگا.
اس سے پہلے عید وفات اس کو کہا جاتا تھا، کیونکہ اس میں شک نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اب کیا ہے، 11 ربیع الاول کے بارے میں پیدائش ہونے میں تو شک ہے، لیکن موت پر اتفاق ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال پیر ربیع الاول میں کیسے آئی؟ 2 ربیع الاول کو پیر آئی. پھر 2 میں 7 جمع کرو تو 9 کو آئی، پھر بیچ میں 7 جمع کرو تو 12 کو آئی. تو 12 وفات کی پہلے چھٹی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو جب مولانا خلیل دیکھیں عید وفات پھر یہ عراق میں شروع ہوا، ٹھیک ہے. اور وہاں جب لوگوں میں نفرت تھی نا بادشاہ کے خلاف، ابو خطاب نے اسے، ان کا ایک مشیر تھا بادشاہ کے وزیر کا، بادشاہ کے عراق کے بادشاہ کا، تو اس نے مشورہ دیا تھا ابو خطاب نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور یہ کوئی 603 604 ہجری میں ہوا تھا، تو بھئی آپ ان کی عید مناؤ، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے 300 سال بعد لکھنؤ میں شیعوں نے منائی تھی. اب یہ پاکستان میں آ گیا، پنجاب میں خاص طور پر دیوبندی عید میلاد مناتے ہیں. جس ملک میں پیغمبر کی دیکھو بے عزتی ہوگی تو وہاں کیسے کیسے رحمت نازل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس بات رسالت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بھی جیسے جو عقیدہ وہ لے کر آئے تھے، جو عمل وہ لے کر آئے تھے، وہی عقیدہ اور وہی عمل، کوئی نئی چیز دین میں نہ رہا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نئی بات بدعت ہے اور بدعت ہی ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی یہاں کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 286 میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا، یعنی کسبت کیا ہے؟ کمایا. کسب یہ حرف اصیلہ ہے، نیکی کرو تو اصیل. اکتسب الف اور پہ زیادہ کیا تاکہ زیادہ، کب بدی اصل کے خلاف ہے، بدی کرو تو تم کم اصل ہو، ٹھیک ہے. اصیل کیا ہے؟ وہ نیکی کا کام کرے گا. لیکن جو بد نسل ہے، کم اصل ہے، وہ کیا کرے گا؟ بدی کا کام. لیکن گناہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے اور نیکی انسان کی فطرت کے مطابق ہے. اللہ نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا، انسان کو اللہ نے توحید کے ساتھ پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، خیر کے ساتھ پیدا کیا. لیکن گناہ پر دیکھیں پیسے لگتے ہیں اور نیکی پر پیسے نہیں لگتے. کیسے؟ جب گناہ کرتا ہے نا، فلم دیکھنے جاؤ پیسے لگتے ہیں، گھومنے پھرنے جاؤ ایسی جگہوں پر کہ جہاں مخلوط یا کسی چیز کا بے پردگی کا بے حیائی کا خطرہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پیسے لگا کر سگریٹ وغیرہ، جوا وغیرہ، ٹھیک ہے نا. تو برائی جو ہے یہ جو آپ نے کمائی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اب اچھا ہو یا برا، وَإِلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور آپ پر وہ ہوگا جو آپ نے کمایا، زیادہ نیکیاں، ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ربنا، جو ماننے والا ہے وہ زیادہ نیکیاں کمائے گا، جو نہ ماننے والا ہوگا تو اس نے اپنی بدی نیک زیادہ کمائی، ٹھیک ہے. ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب مت پکڑنا، مت ہماری پکڑ کرنا. نسینا، اگر ہم قصدن ترک کر دیں، او اخطانا، یا ہم بھول جائیں، یا اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا. نسینا قصدن ترک کرتے ہیں، یعنی سستی کی وجہ سے، پتہ تھا لیکن سستی کے ہمارے نماز رہ گئی، سستی کے بارے میں خیر کا کام رہ گیا، ٹھیک ہے نا. اللہ، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کر، معافی کر. یا اللہ تو ہمیں قصدن گناہوں سے، یا اللہ سستی سے ہمیں بچا دے. قصدن گناہ کیا ہے؟ وہ جو انسان کی سستی ہے نا، وہ سستی وجہ بنتی ہے قصدن گناہ کی، ٹھیک ہے نا. یا اللہ ہمیں سستی سے بچا، او اخطانا، یا ہم بھول جائیں، بھول سے بچا. ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال، اسرن کما حملتہ، جس طرح کہ تو نے بوجھ ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر. علی الذین من قبلنا، یا اللہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جس طرح کہ تو نے بوجھ ڈالا علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں پر. انفاق، جہاد، دین کے کام کرنا بوجھ تھا پہلے لوگوں پر. یا اللہ تو ہم پر اس کو بوجھ نہ بنانا، بلکہ یا اللہ ہمیں طاقت دے کہ ہم دین کے کام کریں، دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ. ہم نے سورہ بقرہ کے ساتھ میں پڑھا تھا نا، ٹھیک ہے، کہ وہ جو مومنین کو تھا کہ بھئی جب تم پر مشکل پڑے تو کیا کرنا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، صلات کرو اور دین کا کام کرو، دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ. 42 43 ہے کچھ اس طرح کی آیت ہے، ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور دین کا کام کرو، حق پرستوں کے لیے ہے. ہاں، واقیم الصلاۃ، آیت نمبر 43 ہے، واقیم الصلاۃ، اور پابندی کرو نماز کی. واتو زکاۃ، اور دیتے رہو زکات. ورکعوا مع الراکعین، اور دین کا کام کرو دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ. ورکعوا مع الراکعین، کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے اور ہمیں دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ دین کا کام کرنے والا بنا. من قبلنا ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب اور نہ بوجھ ڈال ہم پر، ما لا طاقت لنا بھی، جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں.
یعنی یا اللہ قرآن کا کام ہمارے لیے آسان کر دے. واعف عنا، اور یا اللہ ہم سے دور کر دے سستی ہماری. واغفر لنا، اور بخشش کر دے ہمیں اس پچھلی سستی کے اوپر. ٹھیک ہے. وارحمنا، اور رحم کر آئندہ کے لیے. انت مولانا، تو ہی ہمارا مدد کرنے والا ہے. وانصرنا، بس مدد کر ہماری. علی القوم الکافرین، قوم کافروں کے مقابلے میں. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارا سوال پورا کر دے. یا اللہ یہ قرآن دین کے کام آسان کر دے ہمارے لیے. یا اللہ یہ قرآن کے کام، یہ دین کے کام ہم پر آسان کر دے. یا رب العالمین یہ دین کے کام، یہ قرآن کے کام ہمارے اوپر آسان کر دے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ رب العزت اس کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.